ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے اہداف پر تازہ حملے۔ ایران کے جزیرے قشم اور کیش میں دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے امریکی میزائل پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب گرا۔ جزیرہ کیش میں امریکی پروجیکٹائل پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ ایران کے کویتی میں امریکی اہداف پر حملہ۔ کویتی فوج کے مطابق فضائی دفاعی نظام حملوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ مسلح افواج اس وقت فضائی حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم کی ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران مشرق وسطی کا سب سے بڑا بدمعاش ہے۔ عراق میں امریکی فوج کی ضرورت نہیں۔ عراق کو اب ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا 30 ستمبر تک امریکی فوج عراق سے نکل جائے گی۔ عراق میں امریکی سرمایہ کاری ہوگی۔ سعودی عرب کی ایران کے خلیجی ملکوں پر حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کی کویت کی سرحدی چوکیوں آئل ڈرلنگ پلیٹ فارم پر حملوں اور آبنہ ہرمز میں اماراتی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ کہا اردن بحرین قطر کے خلاف حملے خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایران کی جانب سے برادر ممالک کی خود مختاری فیصد امریکی فیس کے بدلے سرمایہ کاری معاہدے۔ امریکی صدر نے نئی شرط رکھ دی۔ کہا مشرق وسطی قیادت سے آبنہ ہرمز پر امریکی فیس سے متعلق نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ خلیجی ریاستیں آبنہ ہرمز پر 20% فیس کے بجائے تجارتی سرمایہ کاری معاہدے کریں گی۔ ہم امریکہ میں فیکٹریاں، پلانٹس اور ساز و سامان کی بھرمار دیکھیں گے۔ امریکہ پھر سے جیت رہا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ میں دعویٰ کیا آبنہ ہرمز ایران کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ تیل کی ترسیل پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ ایران کی مکمل ناکہ بندی ہوگی۔ آنے جانے والے جہاز روکے جائیں گے۔ آبنہ ہرمز بند ہونے کی ذمہ دار ایرانی قیادت ہے۔ ٹرمپ نے کل آبنہ ہرمز میں تمام کارگو پر 20% ٹول ٹیکس لگانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کا ٹول ٹیکس زیادہ ہے، ہم فیس کم دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا طنز۔ کہا امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ دے اسے معاوضہ ملنا چاہیے۔ آبنہ ہرمز کا اصل محافظ ایران ہے اور رہے گا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا آبنہ ہرمز جنگ یا دھمکیوں سے ہرگز نہیں کھلے گی۔ ایران ہرمز میں مداخلت اور معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ معاہدے کے تحت ایران نے 60 دن کے لیے مخصوص راستے سے ٹول فری آمد و رفت کی اجازت دی تھی۔ امریکہ نے دھوکہ دہی سے غیر قانونی راستہ بنانے کی کوشش کی، جس کے بعد راہداری بند کر دی گئی۔ آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق کا احترام اور معاہدے کی پاسداری ہے۔ مسلح افواج آخری سانس تک اپنے حقوق کا دفاع کریں گی۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے پر 20% ٹیکس۔ صدر ٹرمپ کے اعلان پر شدید عالمی رد عمل۔ برطانیہ نے ٹرمپ کے اعلان کو عالمی تجارت پر ڈاکہ قرار دے دیا۔ چین کا آبنہ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کی بحالی کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے کہا آبنہ ہرمز کی آمد و رفت پر کسی قسم کی فیس قبول نہیں کی جائے گی۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کی لازمی فیس عائد کرنے کی مخالفت۔ بیان میں کہا بین الاقوامی بحری گزرگاہوں پر لازمی فیس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ عمان آبنہ ہرمز میں فریقین سے تعاون کو تیار۔ آبنہ ہرمز پر فریقین کے درمیان مذاکرات کا دعویٰ کر دیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا آبنہ ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کے لیے تمام فریقوں سے بات کر رہے ہیں۔ عمان کی ذمہ داری ہے ایران اور عالمی برادری سے مل کر پائیدار اور عالمی قوانین سے ہم آہنگ نظام بنایا جائے۔ عمانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا آزادانہ جہاز رانی کی بحالی کے لیے تمام فریقین سے تعاون کو تیار ہیں۔ فریقین سمندری قوانین سے متعلق UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں۔ سمجھوتا ہوگا نہ ہتھیار ڈالیں گے، صرف انتقام لیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ امریکہ مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ 4 ماہ کے وقفے کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس۔
ڈپٹی اسپیکر حامد رضا نے سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام میں کہا گیا انتقام کا عہد جلد پورا ہوگا، یہ مشن میرے یا دیگر عہدیداروں کی موجودگی کا محتاج نہیں۔ ایوان میں سرخ جھنڈے تھامے ارکان نے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد دہرایا۔ یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں ابہا ایئرپورٹ پر حملہ۔ سعودی عرب کا کہنا ہے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے حملے کو ناکام بنا دیا، جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روک دیا۔ عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا۔ خلیج تعاون کونسل کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت، بین الاقوامی برادری سے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا حملے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے، مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ خطے میں امن، استحکام، سلامتی، باہمی مفاہمت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی کروز میزائلوں کا حملہ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق آئل ٹینکرز ممباسا اور باہیا کو 2 ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکر ممباسا پر حملے میں بھارتی نژاد عملے کا 1 رکن ہلاک، حملے میں عملے کے 8 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کی قومی ٹینکرز پر حملے کی شدید مذمت، کہا یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے، ریاست اس کشیدگی کا جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر دفاع یاسر گولر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ترک قیادت کی جانب سے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو ترک جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سید عاصم منیر اور جنرل سلچک میں پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل ترک لینڈ فورسز کے جنرل متین توکل سے بھی ملے۔ سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کے ڈسٹنگوش سروس میڈل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل نے انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل کے سرکاری دورے کا مقصد دونوں ملکوں میں اسٹریٹجک دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں چھت گرنے سے زخمی ایک اور بچہ دم توڑ گیا۔ جہاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، 7 خواتین اور 4 بچے شامل، 13 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ گیامر میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے مختلف مقامات پر تباہی، مکانات، باغات، فصلیں، رابطہ سڑکیں، پنچکیاں اور واٹر چینلز متاثر۔ خوراک، ادویات اور صاف پانی ناپید ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا۔ متاثرین کا وفاقی اور صوبائی حکومت سے ریلیف آپریشن تیز کرنے، فوری مالی امداد فراہم کرنے اور مستقل حفاظتی اور بحالی کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔ کراچی گلستان جوہر میں NCCIA کا جعلی کال سینٹر پر چھاپا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار حیدر عمرانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ حیدر عمرانی کو NCCIA ٹیم نے ہوٹل پر چھاپے میں گرفتار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایوان صدر میں بلاول بھٹو کی ملاقات، ملکی صورتحال اور آزاد کشمیر کے امور پر بات چیت۔ چیئرمین PP انتخابی مہم کے لیے مظفر آباد پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے UN سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار مشیل بیچلٹ کی ملاقات۔
وزیر اعظم نے بین الاقوامی معاہدوں اور سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ محترمہ مشیل بیچلٹ نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی تاریخی اور گراں قدر خدمات کو سراہا۔ امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھی۔ ہر کوئی تحفے میں پستول نہیں دیتا، آم بھی گفٹ ملتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مینگو ڈپلومیسی۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے پاکستانی ہم منصب کی طرف سے تحفے میں آئے آموں کے ساتھ تصویر شیئر کی۔ لکھا دفتر پہنچنے پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے 90 آموں کا تحفہ بھیجا ہے۔ 1 گھنٹے میں بس کچھ ہی آم بچے ہیں۔ لکھا ہر کوئی پستول نہیں، آم بھی گفٹ کر دیتا ہے۔ پیٹر میگیار کو نیٹو سمٹ میں ترک صدر اردوان نے پستول گفٹ کی تھی۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل قیمت 3.6% اضافے کے ساتھ فی بیرل $86.30 پر پہنچ گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 3.43% اضافے سے فی بیرل $80.81 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔